سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، سیدہ طاہرہ رازیہ مرضیہ، ہے حسین کی ماں زہرا، 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 سیدہ طاہرہ رازیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف خدا برتر کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد کے لیے۔ ناظرین کرام، میں آپ کا مہربان خواجہ رضا نقوی ایام فاطمہ کی خصوصی ٹرانسمیشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم مسلسل ایک ٹاپک پر بات کر رہے ہیں، پیام فاطمی۔ یہ وہ خاص دن، یہ وہ خاص ایام ہیں، جیسے میں ہر موت کہتا ہوں کہ بی بی مرثیہ پڑھتی ہوئی رخصت ہوئی دنیا سے۔ یہ خاص ایام ہیں، گھر گھر عزاداری کا سلسلہ ہے، ہر گھر میں فرش عزا بچھی ہوئی ہے۔ ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں امام زمان علیہ السلام کی بارگاہ میں، رسول خدا مولا علی، مولا حسن، مولا حسین کی بارگاہ میں، بی بی زینب و بی بی ام کلثوم کی بارگاہ میں، تمام ائمہ کی بارگاہ میں ہم پرسہ پیش کر رہے ہیں۔ اپنی جانب سے، قائم ٹی وی کی تمام مادان کی جانب سے ہمارے ساتھ ہمارے اس پروگرام میں مسلسل موجود ہے اسٹوڈیو میں مولانا زید محمد عزیز صاحب، جو کہ بے انتہا خوبصورت انداز میں اس موضوع پر جو کہ پیام فاطمی ہے ڈیٹیل سے بات کر رہے ہیں۔ ہم کچھ سوالات لے کر ہم حاضر ہو رہے ہیں ان کی طرف مسلسل، اور وہ بہترین انداز میں ان کے روشنی ڈالتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف، اور آج کے ہی اسی موضوع پر ہم بات کریں گے کچھ سوالات کے ساتھ۔ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضور آپ سلامت رہیں، اور اتنے بہترین انداز میں آپ پروگرام ہمارے ان بہترین موضوع جو کہ پیام فاطمی ایک الگ موضوع ہے، اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ الگ انداز میں ہمارے ناظرین کو بتا رہے ہیں۔ ایک بہت اچھا میسج آگے ہمارا کنوے ہو رہا ہے۔ پروردگار آپ کی صحیح کو قبول فرمائیں اور اس کا بہترین اجر و ثواب انعام عطا کریں۔ اچھا، ہم پچھلے پروگرام میں بی بی کے اسم اور بی بی کے لقب پر بات کر رہے تھے۔ کچھ ہم نے بات کی، اور کچھ ابھی میں چاہتا ہوں کہ وہیں سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں، تاکہ کچھ جو چیزیں تشتگی رہ گئی وہ اب یہاں پوری ہو جائے۔ اچھا، ایک ہم اس پر آپ بات کر رہے تھے محدثہ اور محدثہ، ان دو میں جو یہ فرق ہے، یہ کیا فرق ہے؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی اگر ڈال دیں آپ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد۔ جہاں تک آپ کے پوچھے گئے سوال کا تعلق ہے کہ بی بی کے القابات میں سے محدثہ لقب موجود ہے، اور اسماء میں سے محدثہ اسم موجود ہے، اس میں آپس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں، بی بی محدثہ بھی ہیں اور محدثہ بھی ہیں۔ محدثہ بھی، محدث یعنی روایت بیان کرنے والی، حدیث بیان کرنے والی، اور اس انداز سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بی بی کے علاوہ دیگر خواتین بھی ہیں جو رسول اللہ سے روایت کرتی ہیں اور حدیث بیان کرتی ہیں، تو اس عنوان سے وہ بھی محدثہ ہیں۔ یعنی کہ اگر بی بی کو ہم محدثہ کہیں گے تو اس فضیلت میں دیگر خواتین بھی شریک ہیں، وہ شریک ہو سکتی ہیں، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ لیکن جب ہم بات کرتے ہیں محدثہ کی، اور بی بی کا نام محدثہ ہی ہے، محدثہ اسے کہتے ہیں کہ جو شخصیت نبی نہ ہو لیکن فرشتے اس سے ہم کلام ہوں، سبحان اللہ، سبحان، اور وہ فرشتوں سے کلام کرے، اور فرشتے فخر محسوس کریں کہ ہم کس ہستی سے کلام کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس ہستی کو محدث یا محدثہ کہتے۔ اگر مرد ہے تو محدث، اور اگر خاتون ہے تو محدثہ۔ تو بی بی زہرا وہ شخصیت ہیں کہ آج تک محدثین یہ بات لکھنے سے قاصر ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن یہ نظر آیا کہ رسول اللہ کے وصال کے بعد بھی جب تک بی بی ظاہراً اس دنیا میں حیات رہیں، بلا ناغہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آیا کرتے تھے اور آپ سے گفت و شنید فرمایا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے بی بی محدثہ ہیں کہ وہ رشتے کی بات کو سن رہی ہیں اور اس کو جواب دے رہی ہیں۔
یہ آپ کی فضیلت ہے. یہ فضیلت ہمیں قرآن کریم میں اگر دیکھتے ہیں تو بی بی مریم کی نظر آتی ہے کہ فرشتے بی بی مریم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں یا مریم ان اللہ اصطفاکی و طہرکی واصطفاکی علی النساء العالمین. تو اس انداز سے ہمیں دوسرے طرف نظر آتے ہیں وہ فرشتے کہ جو کہ فخر سمجھ رہے ہیں. وہاں پر فرشتوں کا عنوان ہے، وقت بھی ضروری نہیں جبرائیل ہوں. یہاں جبرائیل جو ہیں وہ آ رہے ہیں در زہرا پر. اور یہاں تک کہ اگرچہ وہ روایت ہم رسول اللہ کے وصال کی تاریخوں میں سنتے ہیں کہ دروازے پر دستک ہوئی اور بی بی نے کہا کہ واپس لوٹ جاؤ جو بھی ہو، کیونکہ بابا کی طبیعت بہت ناحال ہے. لیکن پھر طبیعت وہ دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے کہا پھر واپس لوٹ جاؤ، پھر دستک ہوئی. تو آپ نے آ کر رسول اللہ سے بیان فرمایا کہ میں نے اجازت کوئی لینا چاہتا ہے آنے کے لیے اور میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ چلے جاؤ، مجھے واپس نہیں جا رہا. آپ نے کہا بیٹی یہ تیرے گھر کی فضیلت ہے، یہ آنے والا کسی سے اجازت لیتا نہیں، سبحان تیرا دروازہ ہے کہ وہ تجھ سے اجازت دے رہا ہے. تو اس انداز سے بی بی نے اس کو آنے کی اجازت دی. اور دیگر مواقعوں کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ فرشتے آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ سے کلام کرتے ہیں. بس اوقات آپ نے جناب امیر کو بیان فرمایا کہ یہ جبرائیل ہیں، انہوں نے آج یہ مجھ سے کلام کیا ہے، اسے آپ لکھ لیا کرتے تھے اپنے پاس. اور وہ روایات صحیفہ زہرا کے عنوان سے ہم تک پہنچی ہیں. کچھ باتیں ہیں جو رسول اللہ نے جناب امیر کو بیان فرمائی تھیں وہ آپ نے اپنے پاس لکھ لی، وہ صحیفہ علیوی کے عنوان سے موجود ہے. تو یہ ان کا دونوں کو ملا لیتے ہیں تو یہ ایک صحیفہ بن جاتا ہے جو کہ ائمہ معصومین اور اس وقت امام زمان علیہ السلام کے پاس وہ موجود ہے، کہ جس میں مستقبل کی کچھ خبریں بھی جو ہیں وہ موجود ہیں. جو حضور ہم پچھلی نشست میں بات کر رہے تھے بی بی کے وہ 9 نام جو پروردگار عالم نے رکھے، تو کیا اس میں کوئی راز بھی موجود ہے؟ کیونکہ یہ 9 نام ایک بہت خاص نام ہے جو پروردگار عالم نے. جی جی بالکل. بلکہ اس موضوع پر انشاءاللہ اگر کبھی وقت ہوا تو ہم ایک مختصر نہیں طویل دورانیہ کا ایک پروگرام اس پہ کر سکتے ہیں. ابھی ہم اس میں ایک اہم عنصر کو سامنے لے آئیں کہ یہ نام کی ترتیب اتفاقیہ نہیں ہے. یعنی کہ 9 نام تو ہیں، یہ 9 نام ایک ترتیب سے ہیں. ترتیب سے ہر نام اپنے پچھلے نام سے جڑا ہوا ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر میں یوں کہوں مثال کے طور پہ آخر کے ناموں کو لیں، زکیہ، راضیہ، مرضیہ. تو زکیہ، راضیہ، مرضیہ یہ شاعری نہیں ہے کہ بس یوں ہی ہم نے مصرے پہ مصرع لگا دیا. نہیں، پوچھا کہ آپ مرضیہ ہیں کیوں ہیں؟ کہا اس لیے کہ راضیہ ہیں. واہ، راضیہ سے جڑا ہوا ہے وہ واہ واہ. تو راضیہ کیوں ہیں؟ اس لیے کہ زکیہ ہیں. سبحان اللہ. سبحان. یعنی کہ یہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے کمال تک پہنچنے کے لیے درجے ہیں کہ ہر درجے کو عبور کرتے ہوئے کوئی شخصیت انسان کامل کی حیثیت سے سامنے آئے. کیونکہ بی بی زہرا کی شخصیت کو ہم فقط یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ خواتین کے لیے نمونہ عمل ہیں، نہ، یہ ان کی شخصیت کو محدود کرنے کے مترادف ہے. بی بی زہرا کی شخصیت کو انسان کامل کے عنوان سے دیکھنا ہوگا. سبحان اللہ. بے شک. یعنی انسانیت اپنے اوج پر دکھائی دے. کیسے؟ کہا زہرا کو دیکھو، ان سے سیکھو تاکہ میرے اور آپ کے لیے نمونہ عمل قرار پائیں. تو انسانیت کے لیے اگر کوئی نمونہ عمل ہے رسول خدا نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی طرف اشارہ فرمائے کہ یقیناً ان کی طرف دیکھو. جناب امیر وہ تو ہیں ہی نفس رسول، کیا وہ تو ہیں ہی، انہی کے ساتھ شریک ہیں بی بی زہرا سلام اللہ علیہا. تو اب وہ کیا ربط ہے ذرا غور فرمائیے کہ مرضیہ کا مطلب اور راضیہ کا مطلب کیا ہے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ میں اپنے پروردگار سے راضی ہو جاؤں تو راضیہ کہلا رہی ہیں، لیکن راضیہ، مرضیہ، راضیہ ہونا کمال ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کمال یہ ہے کہ میں تو اللہ سے راضی ہوں، اللہ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو یہاں پر فقط یوں نہیں ہے کہ زہرا اللہ سے راضی ہے، نہیں، اللہ بھی اس سے راضی ہو گیا ہے. راضیہ بھی ہیں اسی لیے مرضیہ بھی ہیں. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے تو دیکھنا پڑے گا اس اسم پہ زکیہ کی طرف. زکیہ ہے ہی زکا سے. سبحان اللہ. زکا بڑھنے کو کہتے یعنی کسی شے کی کو بڑھنا. لیکن یہ بڑھنا کس انداز کا بڑھنا ہے؟ مثال کے طور پر ہم نے ایک پودا لگایا اور پودا بڑھ کر درخت بن گیا.
تو ایک یہ بھی بڑھنا ہے صحیح. کہ کوئی بچہ ہے جو آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا ہے، قد میں بڑھ رہا ہے، یہ بھی بڑھنا ہے. زکوٰۃ کہتے ہیں ویٹیج میں بڑھ جانا، اچھا. یعنی زکوٰۃ بڑھا ہوا. سبحان اللہ. زکوٰۃ کو جو زکوٰۃ کہتے ہیں اس میں بھی یہی زکوٰۃ چھپا ہوا ہے. اچھا. یعنی کہ دو اموال ہیں، ایک مال وہ ہے کہ جس میں سے زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی، واجب ہو گئی ہے، ادا نہیں کی گئی، اور ایک مال وہ ہے کہ جس میں سے زکوٰۃ ادا کر دی گئی ہے. تو اب دکھنے میں تو وہ مال ظاہری طور پر کم ہو جاتا ہے کہ نکل گیا ہے مال، ہاں لیکن وہ نکلا نہیں ہے، ہم نے کہا زکوٰۃ ہے، بڑھ گیا. بڑھ گیا ہے. سبحان اللہ. تو بڑھ کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ وہ مال جس میں مستحقین کا مال ملا ہوا ہو اور وہ نہیں نکالا ہو، اللہ کی نگاہ میں پست ہے، اور وہ مال کے جس میں سے حقوق ادا ہو گئے ہوں اللہ کی نگاہ میں بلند ہے. سبحان اللہ. تو یہ زکوٰۃ بڑھنے کو کہتے ہیں. تو جب انسان پروردگار عالم کی بارگاہ میں خالص ہوتا ہے تو وہ اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پروردگار عالم اس سے راضی ہو جاتا ہے. واہ واہ. تو وہ ذات راضیہ کہلاتی ہے، اور وہ خدا سے راضی ہوتا ہے تو مرضیہ ہو جاتا ہے، راضیہ ہو جاتا ہے مرضیہ ہو جاتا ہے. اسی لیے جب اطمینان پا جانے والی جان کی طرف اللہ نے نشانی دہی فرمائی تو کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. یہی دو صفت سامنے رکھی کہ اے نفس مطمئن، لوٹ آ اپنے پروردگار کی طرف. کس حالت میں؟ کہ تو اپنے رب سے راضی اور تیرا رب تو تجھے راضی. اس کیفیت میں جب کوئی شخص پہنچتا ہے تو پروردگار عالم اس کو فوراً سرٹیفکیٹ کیا دیتا ہے؟ فادخلی فی عبادی، بس تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. سبحان اللہ. وادخلی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جا. یہ جو عبد ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے یہ اتنا بلند ہے، پروردگار جسے اپنا عبد کہہ دے. واہ. آپ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی بعد میں دیتے ہیں تشہد میں، پہلے کے عبد ہونے کی گواہی دیتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. آپ مقدم کرتے ہیں عبد ہونے کو. میرے مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جب فخر فرمایا تو یہی کہا کہ میرے لیے کتنا فخر ہے کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں. اس بندے ہونے میں جو فخر ہے یہ انسانیت کی کمال تک لے جا سکتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا حضور، ہم مسلسل یہ سنتے ہیں کہ رسول خدا جب بھی بی بی ان کی خدمت میں حاضر ہوتی تو احتراماً وہ کھڑے ہو جاتے. تو کیا یہ احترام وہ اپنی بیٹی کا کرتے تھے یا بی بی کا ہی احترام تھا جو وہ کیا کرتے تھے؟ بہت اہم نکتہ ہے، اور یہ جو گہری نظر رکھتے ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جو روایت کے جملے ہیں کہ اذا کان دخل الی ابوہا قام الیہا، ایک روایت جو ہے قوی یہ روایت ہے، اگرچہ وہ قام لہا کا روایت بھی موجود ہے لیکن یہ روایت قام الیہا. قام لہا کا مطلب ہوگا ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. قام الیہا یعنی جیسے ہی رسول اللہ کی نظر مبارک بی بی پر پڑتی تھی تو گویا آپ پیچھے چلے جاتے تھے، آپ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور ان کے استقبال کے لیے دوڑ پڑتے تھے. پھر ان کو واپس لاتے تھے اور وہیں بٹھاتے تھے جہاں وہ خود تشریف فرما ہوتے تھے. سبحان اللہ. اگر یہ احترام اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کہ بیٹی کا ہوتا تو آج یہ سنت رسول قرار پاتی کہ ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا. بتائیے کتنے باپ ہیں جو اپنی بیٹی کے لیے اٹھتا؟ نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ، اور خود صحابہ کرام میں ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں بھی یہ روش موجود نہیں تھی کہ کوئی اپنی بیٹی کے آنے پہ اٹھتا ہو. اور یقیناً جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر تو وہ جانتے ہیں کہ جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے لوگ ہیں وہ رسول اللہ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. تو کیوں نہیں کوئی صحابی جو ہے وہ اپنی بیٹی کے آنے پہ اٹھتا تھا؟ وہ بھی جانتا تھا کہ جو رسول اٹھ رہے ہیں بیٹی کے لیے نہیں اٹھ رہے، فاطمہ کے لیے اٹھ رہے ہیں. اسی لیے جب بی بی فاطمہ آتی تھی تو سب کھڑے ہو جایا کرتے بے احترام کے لیے. سبحان. تو یہ بی بی زہرا کا احترام تھا، بی بی فاطمہ کا احترام تھا. اسی لیے آپ جب آتی تو جب اپنی جگہ پہ آپ بٹھاتے تھے نا بی بی کو تو اس سے پہلے ایک کام اور کرتے تھے، اور وہ کیا کرتے تھے یہاں پر بھی دیکھیے کہ ماتھے کو چوما کرتے تھے اور بیٹی کی ہتھیلیوں کا بوسہ دیتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں اچھے طریقے سے کہ ہتھیلی کا بوسہ کس کا دیا جاتا ہے؟
ماں کی ہتھیلی چومی جاتی ہے، ہاں ہاں بیٹی کا ماتھا چوما جاتا ہے۔ سبحان اللہ آپ ماتھا بھی چومتے تھے، ہتھیلی بھی چومتے تھے، ان میں ابھی یہاں سمجھ میں آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا حضور، ہمارا جو ٹاپک ہے پیام فاطمی، جی تو یہ ایام فاطمیہ میں پیام فاطمیہ کیا ہے؟ دیکھیے، کسی کمپنی کا، کسی آرگنائزیشن کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک ویژن ہوتا ہے، اور جو مشن ہوتا ہے وہ ویژن کو دیکھ کے ہی رکھا جاتا ہے بے شک کہ اس مشن پر عمل کرتے کرتے ہم اس ویژن سے قریب ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم ایام فاطمیہ منا رہے ہیں، بالکل یہ ایام فاطمیہ مشن ہے، بے شک اور یہ مشن اس وقت تک مشن نہیں ہوگا جب تک اس کے پیچھے چھپا ہوا ویژن نہ سمجھ میں آئے۔ اس کے پیچھے ویژن کیا ہے؟ وہ ویژن ہے قیام فاطمی، ہاں اور اس قیام فاطمی میں چھپا ہوا ہے پیام فاطمی، سبحان اللہ جو آپ کا عنوان سبحان اللہ بالکل ہے۔ مین اصل کور ایسنس ہے ان ایام کا، وہ وہی پیام فاطمی ہے۔ یعنی کہ کیا؟ یعنی یہ کہ جیسے پروردگار عالم نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سبحان کہ جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کوئی دین پیش کرے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے وہ کبھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والا ہوگا۔ ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ اسی آل عمران میں بیان کرتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام بالکل اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام۔ اسلام بے شک یعنی کہ لوگوں نے اپنے تئیں کون کون سے دین بنا لیے ہیں وہ تم جانتے ہو، اللہ تو اس دین کو جانتا ہی نہیں، یعنی کہ وہ تم نے بنایا ہے، ہم تو اس دین کو بحیثیت دین پہچانتے ہی نہیں۔ ہمارے نزدیک اگر کوئی دین ہے، کیونکہ عند اللہ، ان الدین عند اللہ، اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے، اس کے علاوہ تو کچھ ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نے اس ہی ایک نکاتی ایجنڈے پر اسٹینڈ لیا، سبحان اللہ جو کہ ان کا قیام فاطمی، یعنی وہ نظام جو اللہ نے بندوں کے لیے منتخب فرمایا، وہ نظام امامت ہے، واہ وہ نظام ولایت ہے۔ بے شک غدیر کے دن رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے جسے مولا بنایا وہ جناب امیر کے علاوہ کوئی نہیں، بے شک اور امت کو علی جیسا رہبر دیا جس کی رہبری کو قبول کرتے ہوئے امت نے اپنے کمال کا سفر طے کرنا تھا۔ سبحان اللہ ستم یہ ہوا کہ امت نے اس رہبر کو چھوڑ دیا، تو جناب فاطمہ سامنے آتی ہیں اور اس رہبر کی ولایت کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو دین کا فلسفہ یاد دلاتی ہیں، اور انہیں بیان کرتی ہیں کہ جس دین کو اللہ نے تمہارے لیے پسند کیا، وَرَضَيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ کون سا دن تھا؟ جب اس نے یہ اعلان کیا تھا کہ تمہارے دین سے اللہ راضی ہو گیا ہے، وہ غدیر کا دن تھا۔ سبحان اللہ تم نے اس غدیر کو چھوڑ دیا، اس غدیر کے لیے چھوڑ جس دین سے اللہ راضی ہوا تھا ہے تم اس دین سے پیچھے چلے گئے، تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سبحان اللہ تم اپنے تئیں کسی چیز کو دین سمجھ رہے ہوگے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ دین نہیں ہے، وہ تمہارے منہ پہ مار دیا جائے گا۔ ہمارے چاہیے یہ قیام فاطمی۔ تو جناب امیر کی ناصرہ کے عنوان سے اگر بی بی زہرا کو دیکھیں، ولایت کے دفاع کے عنوان سے بی بی زہرا کو دیکھیں، تو آپ کو ان ایام میں قیام فاطمی کو سامنے رکھنا ہوگا، سبحان اور اس قیام فاطمی کے پیچھے چھپے ہوئے پیام فاطمی کی طرف دیکھنا ہوگا واہ کہ وہ یہ پیام دیتی ہوئی نظر آئیں گی کہ اگر کوئی نظام ہو سکتا ہے تو وہ فقط خدا کا نظام ہو سکتا ہے جو زمین پر نافذ ہوگا۔ اس کے مقابلے پر اگر تم کوئی نظام پسند کرو گے یا سامنے لے کر آؤ گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نہیں اسے وہ قبول ہی نہیں۔ کیا جائے گا۔ آخری دو سوال رہ گئے میرے پاس، جس میں ایام فاطمیہ میں عزائے فاطمیہ کیا ہے، عزا کی روح کیا ہے؟ یقیناً اس میں عزا، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ نفس المحموم لظلمنا تسبیح وہمہ لنا عبادہ وکتمان سرنا جہاد فی سبیل اللہ، کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہوا ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے جو سانس تم کھینچو گے وہ سانس نہیں ہے، تسبیح۔ سبحان اللہ
ہمہ لنا عبادہ، اور جو غم تم مناؤ گے وہ فقط غم نہیں ہے، وہ عبادت، اور جو ہمارے راز کو راز رکھتا ہے وہ جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ ظلم کون سا ہے جو ان کے اوپر ہوا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جو مصائب میں ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور یقیناً مومن کا دل بھر آتا ہے، روتا ہے، بے شک، جسے امام حسین علیہ السلام کو بھوک اور پیاس کے عالم میں جی جنگل میں گھیر کر قتل کر دیا گیا۔ تو اس اعتبار سے ہم نے دیکھا، اگرچہ یہ موضوع بہت طویل ہے، اس کو ہم انشاءاللہ علیحدہ پروگرام میں بھی جاری و ساری رکھیں گے، تو وہاں ہم نے دیکھا کہ امام کو ان کے اس حق سے محروم کر دیا جو اللہ نے انہیں دیا تھا، اور یہ اتنا بڑا ظلم تھا جو ان کے اوپر کیا گیا کہ چھٹے امام نے لعنت جب کی تو ان لوگوں کے جرائم گنوائے کہ جنہوں نے جرم کیے تھے، تو یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں پہ لعنت ہو جائے کہ جنہوں نے پانی بند کر دیا، جنہوں نے ہم نے قتل کر دیا، جنہوں نے ہمارا مال اسباب لوٹ لیا، یہ تمام کے تمام کام مصائب ہیں، لیکن امام نے ان سے بات شروع نہیں کی۔ امام نے کہا لعن اللہ امتن دفعتکم عن مقامکم وازالتکم عن مراتبکم التی رتبکم اللہ فیہا، اس امت پر لعن ہو جس نے انہیں، یعنی امام حسین علیہ السلام کو، اس مقام سے گرا دیا جو اللہ نے دیا۔ اللہ نے دیا تھا، اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں ہو سکتا۔ امام زمان کا حق ہے حق رہبری، بے شک، اگر امام زمان کو اس حق سے محروم کر دیا جائے، اس سے بڑا ظلم نہیں ہوتا۔ ظلم ہوگا۔ تو بی بی زہرا کے قیام کے اندر چھپا ہوا ہے یہی مقصد کہ امت نے جس رہبر کو چھوڑ دیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس رہبر کو چھوڑ رہے ہو جو رسول اللہ نے تمہیں دیا۔ بی بی نے جمع کیا ہے لوگوں کو، ایک ایک کے دروازے پر گئی ہیں، یاد دلایا ہے انہیں غدیر کا دن۔ تو قیام فاطمیہ کے عنوان سے ہمیں ولایت کا دفاع کرنا چاہیے، اہل بیت علیہم السلام کی رہبریت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور ان کی تعلیمات کو خاص عام کرنا چاہیے، اور اصل جسے دین کہتے ہیں وہ ہے دین اسلام، تو وہ اہل بیت علیہم السلام سے اس کی شرح لینی چاہیے تاکہ وہ دین ہم تک پہنچے جو رسول اللہ نے ہمیں دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور بہت آپ کا شکریہ، بہترین انداز میں یہ آپ نے سوالوں کے ہمارے ناظرین کو جواب دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی بہترین میسیج اس ایام فاطمیہ میں جو کہ پیام فاطمی ہیں وہ آپ تک پہنچ رہا ہوگا ہمارا، اور یہ لانے کا موضوع بھی یہی مقصد تھا کہ بی بی کے جو ہم یہ موضوع پہ بات کر رہے ہیں آپ تک کچھ کلیئر ہو سکے کہ یہ ایام فاطمیہ کیا ہے۔ ہم اور بات کریں گے اس موضوع پر دوبارہ انشاءاللہ۔ حضور وقت ہمارا جو ہے اختتامی مرحلے کی طرف ہے، لیکن اتنے خوبصورت گفتگو ہے کہ میرا وقت دل نہیں ہوتا کہ میں پروگرام کو جلدی ختم کروں، لیکن ایک ٹائم ہے اور آپ بھی بہت مصروف ہیں خاص ایام میں۔ آپ کا بےحد شکریہ کہ آپ آتے ہیں اور یہ اس موضوع پر اتنا بہترین انداز میں آپ ہمارے ناظرین کے لیے میسیج دے رہے ہیں۔ پروردگار اور بی بی اس کا خاص اجر آپ کو عطا کریں۔ ناظرین، یہ ایام فاطمیہ ہیں اور اس پہ ہم مسلسل پیام فاطمی بھی بات کر رہے ہیں، اور ایک الگ انداز کا موضوع جو اس پہ قبلہ بہترین روشنی ڈال رہے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ بھی اسی موضوع پر ہوگا۔ آپ میرے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی کینیڈا۔